طیابنہ اور اہل حدیث غیر مقلدین یا اور دیگر فرقے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کسی بھی طرح کی گستاخیوں سے کسی بھی طرح سے باز نہیں آیا ہے. ہر طرح سے لوگوں کو عقیدے کے تعلق سے بہکانے کی کوشش کیا ہے اور خود بہکا ہوا ہے اور خود گمراہ ہے. ایک بات ایسی آتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ امی کہا. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، امی سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں، امی سے یہ مانتے ہیں کہ امی کا معنی ہوتا ہے جاہل. ٹھیک ہے، لیکن جب کہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جاہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی جاہل ہو سکتا ہے؟ پھر بات تو وہی ہو گئی نا کہ میرا باپ چھکا ہے. ارے بھائی، اگر وہ چھکا ہے تو پھر تمہارا باپ بنا کیسے؟ وہی والا معاملہ ہو گیا نا. اگر اللہ کے نبی جاہل ہوئے، معاذ اللہ کے نبی اگر جاہل ہوتے تو کیا قرآن نازل ہوتا ان پر؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاہل ہوتے تو کیا دین اسلام ان پر نازل ہوتا؟ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا اور جس قرآن کو ہم پڑھ کے عالم بنے، جس قرآن کو پڑھ کے آدمی مفتی بنے، مولوی بنے، علامہ فہامہ بنے، اس قرآن کو تک نہیں بخشا ان لوگوں نے. اس قرآن کو تک ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس قرآن میں بھی غلطیاں ہیں، جبکہ قرآن میں پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے ھدی للمتقین. یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ متقیوں کے ہدایت کے لیے. اور اس میں ایک آیت ہے بھی کہ لا ریب فیہ. کیا ہے؟ لا ریب فیہ. کون سی آیت ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی امی ہیں، یعنی جاہل ہے. اور ہمارا کہنا یہ کہ اللہ کے نبی امی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ جاہل نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا ہیں؟ وہ عالم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان نازل فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. آپ یہ بتاؤ کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ شریعت ہے، ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہا نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے تو ہمارا کلام ہوا نہیں، اللہ سے ہماری بات چیت ہوئی نہیں. پھر ہمیں یہ کیسے معلوم؟ پھر ہم یہ کیسے مان رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہمارا، یہ حدیث ہماری ہے؟ کیسے مان رہے ہیں؟ یہ دین ہمارا ہم کیسے مان رہے ہیں؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیسے مان رہے ہیں؟ کن کے کہنے پہ مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے کہنے پہ مان رہے ہیں. تو پھر جن کی بات ہم مان رہے ہیں وہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے جنہوں نے قرآن کا علم دیا، جنہوں نے حدیث کا علم دیا، جس حدیث کو پڑھ کے تم محدث بن رہے ہو، تو اس حدیث کو دینے والا وہ نبی کیسے جاہل ہو سکتے ہیں؟ جو نبی اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ شریعت بن جائے، وہ اسلام بن جائے. وہ نبی اگر بیٹھے تو وہ سنت بن جائے، جس حساب سے وضو کرے تو وہ سنت بن جائے، جیسے چلے تو وہ سنت بن جائے. آج ہمارے نبی کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کتنے عرصے گزر گئے، آج تک ہم ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرو؟ سنت کا مطلب کیا طریقہ؟ اپنے باپ کے طریقے پہ تم چلو نا. اور آج اتنے سال گزر گئے ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں، تو وہ نبی کیسے جاہل ہو سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ آپ کو بتا دے رہا ہوں. ہمارا عقیدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی جاہل نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن
اللہ نے جو امی کہا اس میں سے کہا کہ محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی انسان اپنا کالر اونچا کر کے یہ کہے کہ وہ جو نبی جن کو تم مان رہے ہو اس نبی کو میں نے پڑھایا ہے، اس کا استاذ میں ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو سکھانے والا میں ہوں۔ مان لیجیے اس بچے کو میں آج پڑھا رہا ہوں، یہ بچہ اگر کل کو مفتی بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے، تو کل کو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا، میں فخر سے کہوں گا کہ میرا شاگرد ہے، میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ لڑکا، کہوں گا نا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ امی ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹ اللہ نے اللہ کے نبی کو کیا کیا؟ قرآن سکھایا اور دیگر علوم ان کو سکھایا، اس لیے اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی جو کہا اسی وجہ سے کہا تاکہ کوئی دنیا والا یہ نہ کہے کہ رسول کو میں نے پڑھایا، میں نے سکھایا، میں اس کا استاذ ہوں۔ کیونکہ اچھا دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی اگر پڑھے لکھے ہوتے، اگر جاہل نہیں ہوتے تو وہ لکھتے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ۔ جن کے صدقے میں قلم بنا، جن کے صدقے میں لوح بنا، ان کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ تو شکر منائے کہ اللہ کے نبی نے قلم نہیں اٹھائے اور لکھا نہیں انہوں نے۔ اگر اللہ کے نبی اگر لکھنا چالو کر دیتے تو کیا لکھتے؟ کیا لکھتے؟ اللہ کی تعریف و توصیف ہی تو بیان کرتے۔ ہمارے اوپر تو یہ احسان کیا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا، کہ اگر اللہ کے سب سے بڑا احسان تو ہے کہ آج جو ہم قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ لا غیب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو اللہ کے اگر نبی اگر لکھتے تو کیا کہتا کہ اس نے اپنے من سے گڑھ کے لکھا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، وسیلہ والا، کہ کسی کے ذریعے کسی کو وسیلہ بنا کر کے کیوں مانگتے ہو، شرک ہے۔ اس کا بھی جواب اسی میں ہے۔ آپ خود سوچئے، اپنا ذہن دوڑائیے، اپنا دماغ دوڑائیے، اللہ خود ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کر رہا، اللہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، کس کے وسیلے بات کر رہا ہے؟ کس کو بیچ میں رکھ رہا ہے؟ نبی کو۔ اللہ اپنے نبی کو وحی بھجواتا ہے، پھر اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں سے یعنی اپنی امتوں سے کیا کرتے ہیں؟ کلام کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ اور ان کو ایک چیز یہ کہیے گا کہ قرآن میں جو ہے نا ایک آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ مانگنے کا حکم ہے، لیکن وسیلہ لا تبتغوا الیہ الوسیلہ نہیں ہے کہ وسیلہ مت مانگو۔ ایسی آیت پورے قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو، کسی حدیث میں نہیں ملے گی یہ چیز کہ وسیلہ مت مانگو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ وسیلہ مانگو۔ ہم کس کا وسیلہ مانگتے ہیں؟ ارے ہم کسی کا وسیلہ اگر مانگتے ہیں، مان لو کسی بزرگ کا وسیلہ مانگتے ہیں، غوث پاک کا وسیلہ مانگتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا وسیلہ مانگتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ لیتے ہیں، تو ہم جو وسیلہ لیتے ہیں تو کیا ہم اللہ سمجھ کر کے وسیلہ لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سوچ کے وسیلہ لیتے ہیں؟ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارگاہ میں اگر ہم جائیں گے، ان کے ذریعے اگر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی قبول فرمائے گا، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہو نہ ہو یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اگر ہم وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے ہیں تو یقین ہے، ہمیں یقین ہے کامل، اپنے پورے وثوق کے ساتھ، اپنے پورے تیقن کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ دعا قبول ہوگی۔ تو وسیلہ مانگنے کے بارے میں تو ہے، وسیلہ نہ مانگنے کے بارے میں کہیں نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، امی والی وہ لوگ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ جاہل تھے، اگر وہ جاہل نہیں ہوتے تو لکھتے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کیوں نہیں لکھا۔ اگر اللہ کے نبی اگر لکھ ڈالتے قرآن تو لوگوں کا کہنا کیا ہوتا کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے گڑھ کے لکھا ہے۔ کل میں علم غیب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، علم غیب کے تعلق سے ایک چیز اور میں بتا دوں ابھی، آخری چیز، کہ اللہ کے نبی کو اگر علم غیب نہیں معلوم ہوتا، اگر ان کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہوتی، غیب داں نہیں ہوتے،
تو جو جنگ بدر اتنا بڑا جنگ ہوا تھا جس میں ایسا فتح مبین اللہ نے عطا کیا مسلمانوں کو، اس جنگ میں کیا جو لوگ تھے کفار مشرکین تھے ان کی جگہ کیسے اللہ کے نبی نے متعین کر دیا کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، پہلے سے جنگ سے پہلے کیسے یہ بتا دیے؟ آپ اور ہم اپنے گھر میں سبزی بننے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ کل ہمارے گھر میں کیا سبزی بننے والی ہے۔ اللہ کے نبی تو اسی آدمی کے مرنے کی جگہ بتا دے رہا ہے، تو پھر اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کوئی دلیل؟ تو ان جاہلوں سے بچ کے رہیے اور ان جاہلوں سے دور ہی رہیے۔ انشاءاللہ ایک دو دن اور میں اس تعلق سے بات کروں گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کل جمعہ میں جو میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس تعلق سے ہو۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ان جاہلوں سے، ایسے نٹھلے جاہلوں سے، نیل جاہلوں سے دور رہیے، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا اہل حدیث نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں ہم۔ یہ حرام خور ایک سے ایک بڑھ کے ایمان چور ہیں۔ آپ کے ایمان کو کب چرا لے گا آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ آپ نے پیسے چور اور دیگر چیزوں کے چور دیکھیں گے، لیکن ایمان چور آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کون لوگ ہیں۔ در حقیقت ایمان چور ہی لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا تھا اب تک اور بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میں یہاں رہوں گا انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا۔